أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. صدق الله العظيم. मुत्तकियों को अल्लाह ताला जन्नत में कैसी कैसी नेमतों से नवाजेंगे इसका तज़किरा है। और ये जन्नतें हमेशा के लिए अल्लाह देंगे, चंद सालों के बाद छीन नहीं लेंगे।
اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوگی، اور اللہ تعالی ازدواجی سلسلہ دنیا کی طرح وہاں بھی جاری رکھیں گے، اور حور عین سے نکاح کرائیں گے۔ پھر وہاں کوئی جاب اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، کام دنیا میں ہے۔ احکام تکلیفیہ دنیا میں انسان برداشت کرے، اس پر عمل درآمد کرے، پھر اللہ تعالی آخرت کے اندر نوازنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے، وہاں بدلہ دیں گے اللہ تعالی، تھوڑے کاموں کا دائمی بدلہ، اچھے اعمال کا ہمیشہ کے لیے انعامی بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا۔ فرماتے ہیں وہاں شاندار تخت ہوں گے، اور اس پر عجیب و غریب چادریں ہوں گی، گدے بڑے شاندار ہوں گے، دنیا کی طرح غبار سے بھرے ہوئے نہیں ہوں گے، اور اس میں تاروں سے بہترین کام کیا گیا ہوگا، اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوں گے، اور آمنے سامنے لوگ جنتی بیٹھے ہوں گے، اور ان کو شاندار شرابیں عطا کی جائے گی۔ دنیا میں جیسے شراب پی کے حفوات اور بکواس پہ آدمی اتر جاتا ہے، فرماتے ہیں وہاں کوئی لغو بات زبان سے نہیں نکلے گی، بڑی متانت اور سنجیدگی کی باتیں کرے گا۔ آدمی کو سب نعمتیں مل جائے، لیکن اولاد کی طرف سے اگر پریشانی ہو تو ماں باپ نعمتوں میں بھی حیران پریشان رہتے ہیں۔ فرمایا تم اپنی ایمان والی اولاد کے بارے میں اگر پریشان ہوں گے تو تم تک ان کو پہنچا دیں گے، ان کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور یہ نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا سکو گے، یہ نعمتیں واقعی تمہارے لیے انعام بن جائیں گی۔ ایک بچہ گھر میں بیمار ہوتا ہے، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، پورے گھر والے حیران پریشان، نہ کھانے میں جی لگتا ہے۔ اگر بچہ پریشان ہے تو ماں باپ کتنے بھی انعامات میں ہوں، کتنی شاندار زندگی گزار رہے ہوں، لیکن حیران رہتے ہیں، دل ان کا رو رہا ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے بچے میں، اپنی اولاد میں لگا ہوتا ہے۔ یہی حال اولاد کا ہے کہ اولاد کو اللہ ہر طرح نوازے، لیکن ماں باپ کے بارے میں پتا چلے کہ وہ حیران ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، تو اس کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا ہر طرح سے تمہارا اطمینان کر دیں گے، کوئی لائن سے وہاں تم کو فکر نہیں ہوگی۔ دنیا دار الافکار ہے، اور آخرت اگر جنت اللہ نے عطا فرمائی تو دار الاطمینان ہے، وہاں اطمینان ہے، ہر طرح کا سکون ہے وہاں۔ یہاں آدمی محنت کرے، اعمال کے لیے تھکے، پریشان ہو، فکروں میں ڈوبے آخرت کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام یہ دیں گے کہ اسے ہر طرح کا سکون ملے گا۔ ورنہ دنیا میں آدمی کتنا بھی سکون حاصل کرے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر جو ہے وہ لگی ہوئی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے بیٹھ کر شاندار گلاس ہوں گے جس کے اندر شرابیں ہوں گی، پاکیزہ شراب، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب سے ان کا خیر مقدم اور ان کا استقبال کیا جائے گا۔ لا لغو فیہا ولا تعصیم، نہ کوئی گناہ کی بات شراب پی کر زبان سے نکالیں گے، نہ کوئی لغو اور فضول بات جو ہے ان کی زبان پر آئے گی۔ دنیا میں شرابی کی بات کوئی سننا نہیں چاہتا، لوگ کہتے ہیں پیا ہوا ہے،
یعنی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو دنیا میں تو شرابی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہا کہ ایسا شراب پی کر اللہ کے گھر کے قریب بھی مت آنا، نشے کے عالم میں معلوم نہیں کیا کر دے. کسی زمانے میں پھر بھی ایسی گندی شرابیں تو نہیں تھی. اس زمانے میں جب شرابیں حرام نہیں ہوئی تھی تو پینے کے بعد کوئی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز میں کیا کیا پڑھ دیا. اس کے بعد سے ممانعت آ گئی کہ نشے کے اندر جو ہے نماز نہ پڑھو. بعد میں حرمت آ گئی. ان تمام چیزوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہاں دنیا میں تو سنجیدگی ضروری تھی، وہاں جو ہے تھوڑی مستی بھی کر لیں گے. انسان کے مزاج میں ہے تھوڑا مست ہو جانا، لیکن کچھ حالات اس کو مست نہیں ہونے دیتے، کچھ پریشانیاں اس کو جو ہے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں. منچلنے کا دل چاہتا ہے، تھوڑا اچھلنے کا دل بھی چاہتا ہے، لیکن کچھ متانت، کچھ سنجیدگی، کچھ درجوں کی رعایت، کچھ مقام کا لحاظ، یہ تمام چیزیں انسان کو سنجیدہ تر بنا دیتی ہیں. فرماتے ہیں وہاں ایسی مستیاں خرمستیاں تو نہیں ہوں گی، لیکن وہاں کچھ آپس میں چھینا جھپٹی ہوگی. یو پی کے علاقے میں لوگ عام کے زمانے میں باغوں کے اندر ایک دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور آم جو ہے وہ بڑے بڑے بکیٹس اور ڈولوں کے اندر ٹھنڈے پانی میں رکھے جاتے ہیں اور دعوت عام ہوتی ہے، لوگ کھاتے ہیں اور بڑے بڑے طباخ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. کچھ چوسنے کے عام ہوتے ہیں، وہ چوستے ہیں اور گٹلے ایک دوسرے کو مارتے ہیں. یہ بھی ایک ذوق کی بات ہے. ان کو ہماری طرح جو ہے وہ کاشیں کاٹ کاٹ کر کھانے میں کچھ لطف نہیں آتا کہ یہ تو کوئی کھانے کا طریقہ نہیں ہوا. بھئی ہر جگہ کا کھانے کا اپنا طریقہ ہے. ہم کو ان کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، ان کو ہمارا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. تو کچھ نہ کچھ انسان کے مزاج میں ہے چھینا جھپٹی کا. بچے کے مزاج میں بھی چھینا جھپٹی ہے. سامنے والے کے ہاتھ میں دیکھتا ہے پیپر میٹ ہے، چاکلیٹ ہے، پہلے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، پھر موقع دیکھ کے چھین لیتا ہے. تو چھیننے کا مزاج انسان کے اندر ہے، مارنے کا مزاج بھی انسان کے اندر ہے. بچہ سامنے والے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، گال پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور موقع دیکھ کے ایک تماچا بھی رسید کرتا ہے. تو مارنے کا مزاج بھی ہے انسان میں. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب خرابیاں اور برائیاں انسان کے اندر ہے. تو یہ اچھائیوں سے بدلے اس کے لیے اچھائیاں باہر سے لانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اچھائیوں کو لانے کی محنت کرنی پڑتی ہے. برائیاں پہلے سے ہیں، اگر ان کو دبایا نہ گیا اچھائیوں سے تو وہ برائیاں ابھر کر انسان کو برا بنا دیتی ہیں. لیکن اگر کسی اچھے کے پاس بیٹھے گا، اللہ والے کے پاس بیٹھے گا، اس کے اخلاق کا سدھار ہوگا تو یہ برائیاں دب جائیں گی اور اچھائیاں جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گی. صلاحیتیں تو انسان میں ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. خوبیاں تو اللہ نے رکھی ہیں انسان، لیکن یہ خوبیوں کو اجاگر کرنے والا کوئی چاہیے. کوالٹیز جو ہیں ان کو باہر نکالنے والا کوئی چاہیے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا تھا، فطری چیز تھی، فطری طور پر ان کو جو ہے ہمیشہ غصہ آتا تھا. بعض لوگوں کی فطرت میں غصہ ہے. جب تک دین قبول نہیں کیا تھا تو مسلمانوں پہ غصہ آتا تھا، ایمان والوں پہ آتا تھا، قرآن پہ آتا تھا، دین پہ آتا تھا، سرکار پہ غصہ آتا تھا. یہاں تک کہ تلوار کھینچ کر سرکار کا کام تمام کرنے کے لیے نکلے تھے. لیکن مار جب بہن نے کھائی اور ہاتھ اٹھا کر کانپتے ہوئے اور خون آلود ہاتھوں سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. یہی تلوار
جس سے سرکار کو شہید کرنے نکلے تھے وہ سرکار کے قدموں میں رکھ کر کہا آپ کا غلام بننے آیا ہوں، اب چاہیں تو اسی تلوار سے میرا کام تمام کر سکتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم نہیں ہوا، لیکن اس کا مصرف بدل گیا۔ پہلے غصہ جو آتا تھا بیجا آتا تھا، بہت سے لوگوں کا غصہ فرصتی ہے، کسی بھی وقت جوش میں آتا ہے، کسی بھی کے اوپر بھی آتا ہے اور کمزوروں پہ زیادہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ پھر بھی آتا تھا، تو کیا کیا؟ غصے کا مصرف بدل گیا۔ پہلے حق بات برداشت نہیں کر سکتے تھے، اب ناحق برداشت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ یہ تلوار چلی ہے ایسے ناحق گفتگو کرنے والوں پر برابر چلی ہے، اس کی گردن اڑائی ہے۔ بھائی بات کیا تھی؟ بات اتنی سی تھی کہ فیصلہ سرکار کر دیں، تو عقیدہ یہ تھا کہ فیصلے سرکار کے بعد کسی اور کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ منافق وہ یہودی کو لے کے آیا تھا، پہلے تو سرکار نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، تو منافق کو غصہ آ گیا کہ اپنے نبی ہیں اور فیصلہ اس کے لیے کیا۔ منافق کہہ رہا تھا کہ کعب ابن اشرف کے پاس جا کے فیصلہ کرائیں گے، اور وہ یہودی کہتا تھا کہ مجھے تمہارے نبی کے فیصلے پہ بھروسہ ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ فیصلہ ہو گیا، یہودی تو مطمئن تھا لیکن منافق کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس لیے پہلے تو حضرت صدیق کے دروازے پر گئے، وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا فیصلہ کرانے آئے۔ کہا سپریم کورٹ میں نہیں گئے اور ادھر یہ چھوٹی کورٹ میں آئے؟ کہاں گئے تھے؟ سرکار کے یہاں جا کے آئے؟ کہا جی۔ فیصلہ کیا؟ کہا کر دیا۔ پھر رسول اللہ کے فیصلے کے بعد میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہو ذرا اطمینان نہیں رہا۔ اچھا تو اطمینان کا تو میرے پاس سامان ہے، اطمینان آپ کا کر دوں گا میں۔ بہرحال آپ کو سرکار کا فیصلہ مطمئن نہ کر سکا، انتظار کیجیے، ابھی آپ کا فیصلہ لے کے آتا ہوں، اطمینان ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے آپ کو۔ اندر گئے اور تلوار لے آئے، وہ تو بیچارہ باہر ہوائیں کھا رہا تھا، اس کو یوں کہ کوئی کاغذ لا کے ہاتھ میں تھمائیں گے، بڑی زور کا وار ہوا، زمین پر جو ہے سر تڑپنے لگا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز گونجی کہ جسے اللہ کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہوتا اور اسے سرکار کا فیصلہ مطمئن نہیں کرتا، تو پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے اور اس طرح کرتی ہے۔ بڑا شور مچایا۔ میں نے کہا نا پروپیگنڈا کرنے والے تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے شور مچایا، ارے اپنے لوگوں کو بھی مار رہا ہے، کلمہ گو کو مار دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، رات دن نمازیں پڑھ رہا تھا، سرکار کی مجلس میں اور محفل میں بیٹھتا تھا اور مار دیا گیا۔ یہ عمر کی تلوار پر کوئی کنٹرول کرے گا؟ اس کے غصے کو کوئی قابو میں کرے گا؟ چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس۔ جا کر منافقوں کا وفد گیا اور کہا انصاف مانگنے آئے ہیں آپ کے پاس، عمر کی تلوار نے ایک مسلمان کا خاتمہ کر ڈالا، کب تک چلے گا یہ ظلم و ستم مسلمانوں پر؟ دوسروں کو قتل کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات، اپنوں کو بھی تلوار بخشتی نہیں عمر کی، کیا بات ہے؟ فرمایا بلاؤ عمر کو۔ بات دو طرف کی سنی جاتی ہے، ہماری طرح یک طرفہ فیصلے نہیں کرتے۔ بلاؤ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ بھئی تم نے اس آدمی کا قتل کیا ہے؟ کہا جی بالکل کیا ہے۔ کیا دلیل تھی آپ کے پاس؟ فرمایا آپ کا فیصلہ اس کو مطمئن نہ کر سکا تو میں نے اطمینان کا سامان کیا۔ لیکن ایک کلمہ گو کو مارنے کی اور اسے قتل کرنے کی ہمت کیسے کر لی آپ نے؟ ایک ایمان والے کو قتل نہیں کر سکتے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے کو قتل نہیں کر سکتے، اندر کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، ہم تو ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، فیصلہ اس پر کریں۔
اندر کا فیصلہ اوپر ہوگا. ایمان دل کی چیز ہے، اس کا فیصلہ اوپر ہوگا. اسلام ظاہر میں ہے، اس کا فیصلہ دنیا کے اعتبار سے ہوگا. اس کی زبان کا اعتبار ہوگا، اسی کے مطابق دنیا میں احکام جاری ہوں گے. کیوں کیا تم نے ایسا؟ سرکار آپ کی محبت میں کیا. اور میں ایک بات سمجھتا ہوں، میں نے سمجھا تھا پرسوں طلبا سے کہا تھا، ازالت الخفان خلافت الخلفاء میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستقل جو فیصلے ہیں ان پر ایک مستقل قلم چلایا ہے. اگر ان کو جمع کیا جائے تو 300 صفحے کی ایک کتاب تیار ہوگی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مستقل علمی فیصلے جو ہیں نقل کیے ہیں، ان کی رائے نقل کی، ان کی آرا دین کے باب میں کتنی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی. لوکان آبادی نبی لکان عمر کا مصداق ہے آپ کی ذات. تم نے مارنے کی ہمت کیسے کی؟ کیا دلیل تھی تمہارے پاس؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ فرمایا وہاں تو اللہ کے علاوہ اور میرے علاوہ اور یہ یہودی کے علاوہ کا، اس کی یہودی کی تو بات کا اعتبار نہیں کروں گا میں، لیکن تمہارے پاس اور کون گواہ ہے کہ اس نے ایسا کہا تھا ویسا کہا تھا؟ خاموش ہو گئے. تم نے مارا کیوں اسے؟ فرمایا سرکار میری ناقص عقل کے مطابق جسے آپ کا فیصلہ اور آپ کے فیصلوں کی رضامندی منظور نہ ہو، میرے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہے، اور ایسے ظالم کا قتل جائز ہے. جو آپ کے فیصلے پر اعتراض کرے اسے ختم کر دینا چاہیے. یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ ایمان والا ہوتا تو یہ اس کی زبان سے بات ہی نہ نکلتی، نہ اس کے قدم اٹھتے کہ میرے دروازے کو کھٹکھٹاتا. تمہاری بات صحیح تو ہے لیکن تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. حیران ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں اتری. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فرماتے قسم بخدا وہ ایمان والا نہیں ہے یہاں تک کہ آپ کے فیصلوں پر جو آپ نے فرمائے ہیں اس کا دل مطمئن ہو جائے. جھگڑے خود بھی ہوں. ایمان والوں کو جھگڑے چکانے تو قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اور دین کی روشنی میں اور علماء کے پاس جاؤ اور سرکار کے زمانے میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچو. فیصلے اس طرح ہوں اور ایمان والا اس پر مطمئن ہو. آج تو ایمان والے مطمئن کہاں ہیں؟ ان کو تو کورٹ میں جانا ہی پڑتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہماری فیور نہیں کر رہا ہے. کورٹ میں چلے جا. ارے لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہو لیکن شرعی عدالت اور شرعی کورٹ اور اسلامی فیصلہ چاہے ہمارے خلاف ہو ہمیں منظور کرنا چاہیے. لیکن ایسے موقع پر انسان کانپ جانے والے الفاظ کہتا ہے رکھ دو تم شریعت کو کنارے پر، ہم کورٹ سے فیصلہ لیں گے. ایک طرف نمازیں بھی ہو رہی ہے، ایک طرف قرآن بھی ہو رہا ہے، ایک طرف دین کی باتیں بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف دین کو کنارے پہ لگانے کی محنت بھی ہو رہی ہے. جہاں اپنے پیر کے نیچے ریلا آتا ہوا نظر آیا شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا. ہر جگہ شریعت شریعت مت کرو. اب تو شریعت تو ہر جگہ ہے تو ہر جگہ ہی کریں گے. شریعت کہاں نہیں ہے؟ دین کہاں نہیں ہے؟ دین تو مہد سے لے کے لحد تک ہے اور سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہے اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہے اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہے اور سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی گواہ نظر نہیں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو دنیا کو یہ بتایا کہ میرے اصحاب نبی جب کوئی بات کہیں، کوئی کام کریں، کوئی بات کریں، کوئی عمل کریں اور
کوئی گواہی طلب کی جائے اور دنیا میں ان کا اگر کوئی گواہ نہیں تو قرآن کی صداقتیں اور اللہ کے فیصلے ان کے گواہ بنتے ہیں۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو صحیح قرار دیا۔ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں جن کو سرکار کے فیصلوں پر رضامندی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ بات تھوڑی دور چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں آدمی جو ہے وہ کتنا بھی پریشان ہو لیکن یا آرام سے ہو، لیکن اپنی جو اولاد ہے اگر اس کو نہیں پاتا، یا اولاد اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ حیران پریشان پاتی ہے، تو ان کو نعمتوں میں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے انتظام کر کے رکھیں گے۔ فرماتے ہیں چھینا جھپٹی بھی تھوڑی سی رہے گی، تھوڑی سی مستی بھی ان کے مزاج میں رہے گی، لیکن زبان پر گناہ کی بات نہیں آئے گی، کوئی لغو کلام نہیں آئے گا۔ اور فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان کے اطراف میں اور ارد گرد جو ہیں وہ خدام گھوم رہے ہوں گے، لیکن وہ خدام کیسے ہوں گے؟ وہ لڑکوں کی شکل میں ہوں گے، اور اللہ نے حوروں کی طرح جنت میں ان کو مخصوص جنتیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس ان کا کام ہی یہ ہے کہ جنتی آواز دیں تو دوڑ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک جنتی کو ہزاروں کی تعداد میں اللہ خادم دیں گے جو اطراف میں اور جوانب میں گھوم رہے ہوں گے، اشارہ کریں گے تو دوڑ جائیں گے۔ دنیا میں تو اشارہ کرتے ہیں تو خادم روانہ ہونے پر تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہاں عالم یہ ہوگا کہ اشارہ کریں گے تو کئی خادم دوڑ دوڑ کے آ جائیں گے۔ یہاں خادم تھک جاتا ہے، وہاں تھکنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آج تو خادم اور خادمائیں ملنا مشکل ہو گئی۔ جو آدمی بہت زیادہ خوش نظر آئے، پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ 2-3 چیزیں ہوں تو انسان کی طبیعت کھل جاتی تھی، اور بہت خوش دیکھتے تھے لوگ تو کہتے تھے کہ اس کی نوکرانی آج کام پر آئی ہوگی۔ اور گیس کا سلنڈر نہ ملا تو منہ لٹکا کے مسجد میں تسبیح پڑھ رہا ہے کہ سلنڈر ختم ہو چکا ہے، پھر یہ سلنڈر کا زمانہ آ رہا ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ ملازمہ اچھی مل جائے تو لوگ خوشیاں منانا شروع کر دیتے تھے، اور سلنڈر مل جائے لوگ سمجھتے تھے آج ہماری عید ہو گئی۔ آج پھر وہ حالات سے دوچار ہے۔ اب جنت میں آپ سوچو کہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ جب خدام لگا دیں گے، جنت بھی بہت وسیع ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، اشاروں پر جنتی کے آرام کے لیے اتنے خدام لگا دیں گے تو کتنا اطمینان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ نے جنت کے لیے مستقل مخلوق پیدا کر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ لڑکوں کو بنایا ہی ہے اللہ نے، جنتیوں کی خدمت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کانہم لؤلؤ مکنون، اور ایسے حسین ہوں گے، ایسے خوبصورت ہوں گے۔ دنیا میں لڑکوں سے، جوانوں سے آنکھیں بند کر کے چلا تھا، پرہیز کر کے چلا تھا، اجتناب کر کے چلا تھا، اپنے نفس کو پاک رکھا تھا، اپنے دامن کو گناہوں سے ملوث نہیں کیا تھا، تو فرماتے ہیں ایسے حسین لڑکے ہوں گے جیسے کہ حفاظت سے رکھے ہوئے چمکدار موتی ہوتے ہیں۔ اور لوگ آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہوں گے، بات چیت تو بیچارے دنیا سے کرتے آئے، روکنا پڑتا ہے کہ اب بند کرو، مسجد ہے یہاں بات نہ کرو، وہاں بھی کرتا ہے بات۔ فرماتے ہیں جنت میں بھی تم کو بات کرنے کا چانس دیں گے، لیکن دنیا میں زیادہ تر واہی تباہی بات کرتا ہے کہ قبرستان میں بھی سیاست نہیں چھوڑتا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ جو گفتگو دیں گے وہ گفتگو بھی اچھی ہوگی، فضولیات نہیں ہوگی۔ دنیا میں اکثر باتیں فضولیات سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہاں نہ گندے سیاستدان ہیں، نہ سازشی قسم کے لیڈر ہیں کہ ان پر گفتگو کرنے کی نوبت آئے، نہ وہاں بحر اسود اور گندی نالیاں ہیں کہ اس پر کلام کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہ
نہ وہاں ایسے جھونپڑے ہیں، نہ وہاں ایسے مکانات ہیں، نہ وہاں ایسے معمار ہیں، نہ وہاں ایسے کام کرنے والے ہیں، نہ کنسٹرکشن کے اندر گڑبڑ ہے، نہ چھت ٹپک رہی ہے، نہ کھڑکیاں لٹک رہی ہے کہ اس پر کلام کرنے کی نوبت آئے۔ فرماتے ہیں وہاں تو سب آرام ہی آرام ہے، کوئی چیز میں عیب نہیں نکال سکتے۔ دنیا میں کتنا بھی اچھا کام کریں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا تو نل تو ٹپکے گا ہی، طے ہے یہاں۔ کتنا بھی کام کیا، ہزاروں روپے کا نل لا کے لگا ہے، وہ بھی ٹپ ٹپ صبح میں ٹپکنا شروع ہوتا ہے، اور پلمبر یہی کہتا ہے کہ 30 سال سے اس کے ساتھ دماغ پاشی کرتا ہوں لیکن میری شرم یہ نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں وہاں اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے، پوچھیں گے کیسے ہیں، خیریت سے۔ وہاں تو ہر آدمی خیریت سے ہوگا، یہاں تو ہر آدمی کی صبح میں خیریت پوچھنی پڑتی ہے کہ کیا حال ہے۔ آپس میں یہ بھی گفتگو کر رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکام کو پورا کیا تو آج اللہ نے کیسا نواز دیا، سوچا بھی نہیں تھا ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ گفتگو کریں گے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، بھائی ہم لوگ جو ہیں بڑے ڈرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی ہر وقت جو ہے اور انجام دہی کی فکر کرتے رہتے تھے، اور گھر میں بھی یہ تقاضا رہتا تھا کہ بھائی دیکھو نماز کا وقت ہو رہا ہے، بھائی تلاوت کر لو، وقت ہو رہا ہے، بھائی ذکر کر لو، اللہ اللہ کر لو، تسبیح پڑھ لو، دیکھو غفلت میں وقت ضائع نہ ہو جائے۔ آج اللہ نے نواز دیا، اس کا صلہ دے دیا، اس کا بدلہ اللہ نے دے دیا۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، وہ وقانا عذاب السموم، اور سخت چلنے والی جہنم کی لو سے ہماری حفاظت کر لی۔ سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ انا كنا من قبل ندعوه، ہم اس سے پہلے دنیا میں ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لیجیو، اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نقل و حرکت کو قبول کر لیجیو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو قبول فرما لیا۔ انا كنا من قبل ندعوه، کیسے ہیں اللہ؟ انه هو البر الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے کرم فرمانے والے، بڑے مہربان ہیں، بڑے محسن ہیں اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، ورنہ ہمارے اعمال کہاں ایسے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا، لیکن کرم کر دیا اللہ نے، تھوڑی محنت کا اتنا بڑا صلہ دیں گے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مستحق ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعام اور احسان فرما کر ہمیں بھی جو ہے جنتیوں کے زمرے میں اور متقین کے زمرے میں داخل فرمائے۔ ہمارے علاقے میں اس وقت جو ہے کافی اموات ہو گئی، اس محلے میں اس محلے میں۔ ایک تو گزشتہ ہمارے خاص مقتدی اور پکے نمازی معذور ہونے کے باوجود ابرار بھائی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اور مجھے بتایا شعیب خان نے کہ بڑی کشمکش کی زندگی گزاری، اس روز گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑی کشمکش کی زندگی گزاری، سخت حالات سے دوچار رہے، لیکن اس کے باوجود بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی باقی زندگی کو گزارا، طرح طرح کے امراض سے دوچار رہے اور درون خانہ پریشانیوں سے دوچار رہے، لیکن بڑی خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اخیر میں جو ہے اللہ نے اپنے یہاں بلایا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ نمبر 2، ہماری مسجد کے سابق مؤذن صاحب عبد المجید صاحب، ان کا بھی وصال ہو گیا، اور ان کے سلسلے میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ خود جو ہے دوسروں کی موت کا اعلان کرتے تھے۔ کسی زمانے میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا چل رہا ہے مجید بھائی؟ کا دھندا ٹھنڈا ہے، کوئی جاوے تو اعلان کا موقع ملے اور کچھ میرے پاس رقم آئے، لیکن جو ہے انسان کو دنیا سے جانت ہے، اس بنا پر جو ہے وہ بھی تشریف لے گئے دنیا سے۔
اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے. وہ راتوں کو رمضان المبارک میں لوگوں کو سحر کے لیے اٹھانے کا بڑا عجیب عمل بھی انجام دیتے تھے اور ان کی نظمیں لوگوں کو رات کو رلا دیتی تھی. یہاں تک کہ ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروازے پر بلا کر کہتے تھے کہ بھائی مجید ذرا سنانا. تو جوانی میں ان کی نظمیں جو ہیں ہماری مجلسوں کو گرماتی تھیں اور ہر تقریر سے پہلے ان کی نظم ضرور ہوا کرتی تھی اور وہ بہت جھوم جھوم کر جو ہے وہ پڑھتے رہتے تھے اور اپنا واقعہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ بھروچ کے مشاعرے میں نے کہہ دیا کہ اب تو بلوائیے گنبد خجرہ والے. تو وہاں بڑا شاعر آیا ہوا تھا, اس نے کہا اس کو دوبارہ کہیے. تو میں یہ سمجھا کہ بہت پسند آیا تو اور بھی کہا کہ گنبد خجرہ والے. جب دیکھا کہ اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو پھر بعد میں جو ہے بلا کر خود حضرت فرماتے تھے کہ مجھے بلا کے کان میں کہا کہ یہ خجرہ نہیں ہے, یہ گنبد خضرہ ہے, یہ تم نے صحیح نہیں بولا. تو ایسے بھی بڑے ضعیف الطبع تھے. ایک مرتبہ جو ہے وہ جس جگہ رات کو بیٹھتے تھے وہاں دوسرے بھی احباب جو ہے بیٹھتے تھے تو انہوں نے مجھے دعوت دی. میں نے کہا بھائی میں تو رات کو حضرت جاتا نہیں کسی جگہ مجید بھائی. کہا نہیں ہمارے عبد الحفیظ بھائی بھی وہاں بیٹھتے ہیں اور ہمارے موسیٰ بھائی بھی بیٹھتے ہیں اور دوسرے بھی رات کو اچھی باتیں ہوتی ہیں, دین کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے اقبال ملک صاحب بھی تشریف لاتے ہیں تو ہم نے کچھ پارٹی رکھی ہے تو آپ کو ذرا آنا پڑے گا. میں نے کہا مشکل ہے رات کو میرا آنا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ تو صاحب خانہ ہے. میں نے کہا اچھا ہوا کہ تم نے یوں نہیں کہا کہ صاحب میں خانہ ہے. تو بہت ہنسے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی بے حد مغفرت فرمائے. ان کے کمالات میں سے یہ ہے کہ جب میں اس گلی سے جاتا تھا مجلس ختم کر کے تو مجھے 3-4 چاکلیٹ دیتے تھے. کہا تیرے کو کھانی پڑے گی, یہ نئی آئی ہے ابھی. تو ہمیشہ مجھے جو ہے چاکلیٹ بھی دیتے تھے اور بہت خیال رکھتے تھے. تو میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا کہ آپ پہلے کی طرح کب آپ کی اذانیں ہماری مسجد میں گونجے گی, آپ تشریف لائیے. تو کوئی نہ کوئی طرح سے وہ جو ہے ٹال دیتے تھے. ابھی اقبال بھائی کے یہاں شادی تھی تو وہ بیٹھے تھے مسجد کے اوٹے پر فلاٹ پر. تو میرا ڈنڈا دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ ڈنڈے سے مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا یہ ڈرنے کا ڈنڈا نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ کے لیے بھی ایک ڈنڈا میں نے تجویز کیا ہے کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں, آپ کو بھی ایک ڈنڈے کی ضرورت ہے, وہ لے کر چلا کرو ہمیشہ ساتھ. یہ بات ہوئی اور تیسرے دن تو انتقال فرمایا. بلکہ دوسرے ہی دن جو ہے صبح میں ہمارے عباس بھائی نے فون کیا کہ عبد المجید صاحب جو ہیں ادھر ہم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے, ادھر زندگی کی آخری سانسیں انہوں نے لی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بے حد مغفرت فرمائے اور ان کے اچھے اعمال کا اللہ تعالیٰ اور مسجد کی خدمت کا انہیں بہترین صلہ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تیسری ایک خبر ہے جو بڑی دلدوز ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل گزرے ہیں. ہمارے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہوتے تھے اور بڑے اللہ والے. کم لوگ ایسے علم کے لوگ ہوتے ہیں جیسے حضرت تھے. ان کے ایک بھائی ہوا کرتے تھے دھولیا میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں, مولانا مظہر الدین صاحب گیلانی. پرسوں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائے. اللہ نے ان کو بھی بڑے کمالات عطا فرمائے تھے. ان کے ایک بھائی تھے مولانا روح الامین صاحب. حضرت مولانا ابرار صاحب فرماتے کہ اگر کوئی عامل ہو سکتا ہے تو روح الامین عامل ہو سکتے ہیں, اتنے اچھے عامل تھے وہ. ہمارے مولانا سید مظہر الدین گیلانی مرحوم بھی بہت بڑے عامل بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے. اور سب سے بڑی آج کی جو ہے دردناک خبر یہ ہے کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا اسماعیل صاحب واڑی دامت برکاتہم سکرات کے عالم سے دو چار ہیں اور بہت زیادہ طبیعت جو ہے نڈھال ہو چکی ہے.
پچھلے 2 ہفتے سے مجلس میں حاضری نہیں کر دے سکے، تشریف نہیں لائے۔ آج ان کے خلیفہ اور مجاز حضرت مولانا یوسف علی ماکڑا صاحب کا فون تھا، انہوں نے بتلایا کہ 2 ہفتے سے مجلس میں شرکت نہیں فرمائی، ہمت نہیں تھی، اور جمعہ میں بھی تشریف نہیں لا سکے۔ اس کے بعد عالم یہ رہا کہ 3 دن سے کھانا بالکل ترک کر دیا تھا۔ ویسے 2 ہفتے سے بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ اب مجھے اپنے گھر بھیج دو، اب مجھے جنت میں اپنا مکان جو ہے وہاں پہنچا دو، اب کتنا رہوں گا میں دنیا میں۔ حالانکہ اس سے 1 سال پہلے میری حاضری ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے فرمایا تھا، ان کے خادم نے، کہ بار بار فرماتے ہیں کہ اب مجھے اللہ کے یہاں کب جانا ہے، بہت رہا، میرا کام دنیا میں جتنا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ اور جن کو سپرد کرنا چاہیے تھا کام میں نے سپرد بھی کر دیا، لیکن کیا بات ہے کہ میں بلایا نہیں جا رہا ہوں۔ تو خادم نے کہا حضرت آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سب لوگ بھی چلے جائیں گے، آپ کے سہارے تو جی رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو تقوی، طہارت، دینداری اور بزرگی میں اتنا اونچا مقام دیا تھا کہ حضرت مولانا ابرار صاحب فرماتے تھے کہ انہوں نے پورے برطانیہ کو سنبھال رکھا ہے، یہ برطانیہ کے قطب ہیں، اللہ نے ایسا اونچا مرتبہ اور مقام ان کو دیا ہے۔ ایک دن فرمایا تھا کہ وہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ کعبۃ اللہ کسی کے طواف کے لیے آ جائے، تو فرمایا میں نے مسجد کے اس کونے میں بیت اللہ کو دیکھا تھا۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مولانا حضرت شیخ مولانا یونس صاحب جونپوری دامت برکاتہم تشریف لے گئے تھے، وہ حضرت کے یہاں بہت ادب سے بیٹھتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، حضرت جب بھی بلاتے تھے فوراً پہنچتے تھے ختم بخاری کے لیے جامعۃ الکوثر میں۔ تو ایک مرتبہ کھانے پر ایک سوال کیا کہ حضرت اللہ کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو چونک گئے حضرت مولانا یونس صاحب، فرمایا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے احوال نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے، تم نے اللہ کا دیدار کیا ہے خواب میں، اور پھر جواب دیا کہ ہو سکتا ہے دیدار، لیکن شرط یہ ہے کہ تیقن ہو اور دل کو یقین ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی کو دیکھا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا اور اللہ نے مجھے بھی دکھایا، حضرت مولانا یونس صاحب نے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ عام لوگوں کے احوال نہیں ہے، یہ بہت اونچے لوگوں کے اور بہت اونچے مقام کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے احوال ہیں۔ ہمارے شیخ الشیخ شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ چکوال، انہوں نے خلافت دی تھی مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی سے بہت زیادہ پہلے، اس لیے ان کے خلفاء میں اجل خلفاء میں ان کا نام آتا ہے، اور ان کا نام بہت پیچھے آتا ہے، اس سے کئی پہلے ان کا نام آتا ہے، اور حضرت کی پوری زندگی جو ہے ان کی خدمت میں رہے، اور جب سے برطانیہ میں ایئرپورٹ پہ قدم رکھتے تھے حضرت شاہ صاحب، وہاں سے وجد کی کیفیت رہتی تھی، یہاں تک کہ جب تک ایئرپورٹ سے واپس نہ چلے جاتے تھے وہاں تک ایک حال کے اندر حضرت رہتے تھے، ہر وقت جو ہے وجد کی کیفیت رہتی۔ میرے والد صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی کہ جب برطانیہ تشریف لے گئے سن 76 میں، تو کار میں آگے بیٹھے تھے حضرت شیخ مولانا اجمیری، وہ پیچھے میں بیٹھا، اور میں نے ان کے قلب کی طرف توجہ کرنا شروع کیا کہ دیکھیں کیا حال ہے ان کے دل کا۔ فرمایا کہ 3 گھنٹے کے سفر میں ایک لمحے کے لیے بھی حضرت کے دل کو میں نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں پایا۔ تو یہ مقامات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو، لیکن بعض لوگ پوشیدہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز نہیں کرتے اور اپنے آپ کو زیادہ ظاہر نہیں کرتے، مشہور نہ کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کو چھپنے کا شوق ہوتا ہے اور بعض لوگ چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چھپے ہوئے لوگوں میں ان کو بھی رکھا ہے، کمالات در مکنون تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت نصیب فرمائے، جس حال سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور اپنی عافیتوں میں اور اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے،
اور جتنے ساتھی وہاں کام کر رہے ہیں خدمت میں، یاسین شریف کے پڑھنے میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کے فیض کو عام تام فرمائے۔ انہوں نے وہاں سے آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ قاسم بھائی بھولا صاحب جو ہیں ہمارے، ان کو ذرا تکلیف ہوئی ہے دماغی اور فالج کا کچھ اثر ہوا ہے، تو دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ حنیف بھائی کی والدہ زینب بی بی عبد الرحمن کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بہا جمیع الحاجات، تطہرنا بہا من جمیع السیئات، ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات، تبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء، واغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا شافی الامراض، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے الہ العالمین، طرح طرح کے گناہوں اور برائیوں میں ہم مبتلا ہیں، اے اللہ ہم تمام کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دے، اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے، اے اللہ نیکیوں کا عشق عطا فرما، محبتیں عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے حضرت شیخ کے لیے عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ سکون کا معاملہ فرما، اللہ ان کی خدمات کو اپنے فضل سے قبول فرما، جتنے مجازین ہیں ان تمام سے کام لے لے اور ان کے سلسلے کو دوام عطا فرما، اے اللہ ہر طرف اس کو عام اور تام فرما، اس فیض کو عمومیت نصیب فرما، اور اللہ قبولیت نصیب فرما، اور اللہ مقبولیت نصیب فرما، اور اللہ جو اجتماع ہو رہا ہے ہلدرو میں اسے بھی کامیاب فرما، کامران فرما، مقاصد کے اعتبار سے سرفراز فرما، اور جو جماعتیں پورے عالم میں ادھر سے ادھر چلت پھرت میں اور نقل و حرکت میں مصروف ہیں اللہ ان تمام کو راہیاب فرما، اللہ جو بچے کام میں لگے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، پوری زندگی صراط مستقیم پر ہم سب کو چلا دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں ہوں، اے اللہ ان تمام ہی کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اور اللہ حاجت براری کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے پہلے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے
انشاءاللہ مراقبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر دوبارہ دعا کریں گے انشاءاللہ. اور ذکر میں یہ کوئی کمپلسری ذکر نہیں ہے. جو حضرات اپنی ترتیب سے بیٹھنا چاہتے ہیں شوق سے وہ بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ اسراف نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو خراب لگ جائے گا. خراب کچھ بھی نہیں لگنا ہے. یہ تو اپنی مرضیاتی چیز ہے. جو بیٹھنا چاہیں اپنے ذوق شوق سے وہ بیٹھیں، اور جو جانا چاہیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں. اپنی مرضی کا آدمی مختار ہے. جن کی قسمت میں ہوگا وہ اللہ اللہ کر لیں گے. اور جو سعادت سے بہرور ہونا چاہے گا تو بہتا ہوا سمندر ہے، کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہزار بار بشویم دهز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیدویس. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الا اللہ 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 الا
انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے, اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. دنیا کے دھیان میں ہم گھنٹوں کے گھنٹوں بیٹھتے ہیں, تھوڑا سا اللہ کا دھیان لے کر بیٹھنا ہے اور آنکھیں بند رکھیں اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو. سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں گے اور ایک ہی تصور لگاتار رکھیں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. صرف تصور کا نام ہے اور لگاتار یہی تصور جاری رکھنا ہے. کیا فائدہ ہے مراقبے کا؟ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا. جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. نیکیاں کرنی ہو تو اللہ کا دھیان ضروری ہے. دھیان کے ساتھ اللہ نیکیوں کو قبول کرتے ہیں, بے دھیانی کے ساتھ تو دعا بھی قبول نہیں کرتے. اب سے تھوڑی دیر تک مراقب رہیں گے. خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو, غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام ہی اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. کتنے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے.
دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جان بنانی کتنے بھی مکان بناؤ، مقام بناؤ، لیکن قبر ہی اصل میں انسان کا مقام ہے۔ تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا۔ الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا۔ کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن، کسے ڈھونڈ جو طلبگار تیرا۔ مرض لا دوا کی، دوا کس سے چاہو، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا۔ گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب، مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا۔ چلا نفس و شیطان کے احکام پر میں، نہ یکدم ہوا ہوشیار تیرا۔ اور سدا خواب غفلت میں سوتا رہا میں، نہ ہرگز ہوا بیدار تیرا۔ میری مشکلیں ہووے آسان یکدم، جو ہوئے کرم مجھے پہ ایک بار تیرا۔ کرم کیجیے اس دن بھی میرے الہی، لگے جب کہ رحمت کا بازار تیرا۔ الہی وہ میری مناجات مقبول کے رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا۔ رہی ہے عمر مثل برف کم،
چھپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مراقبے میں آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ آج تو کہاں گیا اور میں نے آنکھیں بند کر لی، اپنا اختیار استعمال ہوا، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آنکھوں پر، جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اگر آنکھیں بند ہو اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو تو قبر کے اندھیروں کو سوچو۔ کون پرسان حال ہے وہاں اور کون دوست کام آنے والا ہے، اس کو بھی سوچو۔ سے جس دم روان ہوگا اور کوئی نہ ساتھ دے گا اور تو اکیلا ہوگا، وقت نگاہ سرانے آئیں گے سب پیارے اور صورت کو دیکھ تیری روئیں گے غم کے مارے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وازواجه وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما هو أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واسرنا ولا تسر علينا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا كافي المهمات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ ہم بہت مجرم ہیں اور بہت بڑے پاپی ہیں اور اقراری خطا کار ہیں، اللہ کوئی نہیں جانتا اور تو جانتا ہے، لیکن تیرا کرم اتنا ہے کہ تو نے پردے ڈال دیے ہمارے گناہوں پر، لوگوں کی نگاہوں میں ہم کو اچھا بنا دیا۔ اے الہ العالمین، اگر یہ پترے اترے کھلیں اور لوگوں کو پتا چلے تو لوگ ہم پر تھوکنا شروع کر دیں گے، اور اے الہ العالمین اپنے گھروں سے ہم کو نکال کے پھینک دیں گے، اور اللہ بستیوں میں ہمارا رہنا برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ ایک جرم اگر کھلتا ہے تو رسوا کر کے دنیا رکھ دیتی ہے۔ اے الہ العالمین، اگر گناہ ہمارے کھل جائیں اور پورے کھل جائیں تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ اے الہ العالمین، تو کرم فرما دے، اللہ رحم کے فیصلے فرما دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ جیسے تو نے آج پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا، اللہ پوری زندگی پردہ پوشی کا معاملہ فرما، اللہ کل آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اگر تو نے معاف فرما دیا اور تو نے مغفرت فرما دی تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اے الہ العالمین ہماری بگڑی بنا دے، اللہ ہمارے احوال پر رحم کے کرم کے فیصلے فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما، عزت کے ساتھ سبکدوش فرما، اللہ جو قانونی چارہ جوئی میں مبتلا ہے باعزت رہائی کے فیصلے فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے تشریف لے گئے قریب ماضی میں، اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین خاص طور سے ہمارے حاجی یاسین صاحب جو ہمارے راجستھان کے سفر میں ہمیشہ امیر رہے، بڑے نیک اور بزرگ انسان تھے، اللہ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرما، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر میں نور برسا، اور جتنے مرحومین مرحومات گئے ہیں تمام کی اور جمی امت کی مغفرت فرما، جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع تیرے نام کی بنیاد پر دور دور سے آیا ہے، اے الہ العالمین اپنے فضل سے ان کا آنا قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں ٹوٹا پھوٹا تیرا نام لینا آتا ہے، اے اللہ ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا، یہ کرم ہے کہ تو اپنا نام لینے کے لیے ہماری زبان کو حرکت دے دیتا ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرما دے، اللہ زبان پہ آیا ہے تو دل میں بھی جما دے، اللہ ہمارے دلوں کو جاری بھی فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور بھی فرما دے، اللہ ہمارے قلوب کو جاری ساری فرما دے، اللہ باطل اور جتنی بھی لغویات ہیں ان تمام فضولیات سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہماری حیا کی حفاظت فرما، ہمیں باحیا اور بااخلاق بنا دے، اللہ جوانوں کی جوانی کو قبول فرما لے، اللہ نوجوانوں کی جوانی کو اللہ دین کی محنت کے لیے منظور فرما لے، اللہ اجتماع کو اپنے فضل سے قبول فرما دے، مقاصد کے اعتبار سے کامیاب فرما دے، آتے جاتے تمام کی حفاظت کے فیصلے فرما، اور وہاں جتنے ان کی بھی حفاظت کے فیصلے فرما، بعافیت اس کی تکمیل فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ کام کرنے والوں کی ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حضرت شیخ کو عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما، ان کے فیوز کو دوام عطا فرما، ان کے مجازین سے کام لے لے، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دے، اور اے اللہ پورے عالم میں ان کے کام کو عام کام فرما دے، لوگوں کو اس سے استفادے کی توفیق اور کما حقوق بزرگوں کی بزرگی سے استفادے کی توفیق عطا فرما، ان کی عظمت و قدر ان کے کام کی قدر نصیب فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیر کے روز ایک سفر کی وجہ سے پیر کے دن جو مجلس ہماری چمپا میں تھی وہ موقوف رہے گی، وہ شاید نہیں ہو سکے گی، پیر کے دن ایک سفر ہے، اور آئندہ جمعہ کو جو ہے مجلس ہماری یہاں نہیں ہو سکی، وہ بھی ایک سفر کے تقاضے کی وجہ سے اسے موقوف رکھنا پڑے گا، اس کے بعد کے ہفتے میں انشاءاللہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی۔
انشاءاللہ آئندہ کل بس اسٹینڈ کے قریب راندیر میں حجام والی شیٹ میں حضرت قاری صاحب کا بیان ہوگا عشاء کی نماز کے بعد.